نظریے کے رکھنے والوں کو جانتے ہیں جنہوں نے 65 سال کے اندر ظلم کر کے وہ گھناؤنے ماحول کو جنم دیا ہے جن سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جن مشکلات اور جن مصیبتوں کا خطرہ ہے میرے بھائی یہ خدا کا احسان ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ اس ظلم کا نتیجہ ہے جو یہ ظلم کو اس قوم پر ڈھایا گیا ہے. مسلمان کی یہ تاریخ ہے, اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا. مٹانے کے لیے دیکھو روس میں جا کر کے کمیونزم کو ظلم کرنے والے مٹ گئے, اسلام زمین سے پودوں کی طرح ابھر رہا ہے. اور غیر مسلم کے درمیان میں ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ ہندو مسلمان کو دہشت گرد سمجھتا ہے, اسلام کو دہشت گردی کا دھرم سمجھتا ہے. وہ ادارے اور مدرسے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے انہیں آج سے 1200 سال سے اس ملک کے اندر مسلمان ہیں. کیا مسجدیں آج ہے 1200 سال سے اس ملک کے اندر مسلمان ہے اور اس کی مسجدیں اور مدرسے ہیں. اگر مسجد اور مدرسے اور مسلمان دہشت گرد ہوتا ہندوستان میں کم سے آگ لگ گئی ہوتی اور وجود نہ ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ کیا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے آج بن گیا؟ کیا مسلمان دہشت گرد آج ہو گیا؟ نہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, نہ مسلمان دہشت گرد ہے, نہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے. یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے اور وہ دیوار ہے نفرت کی جو ساری دنیا کے فرقہ پرست مل کر اس نفرت کی دیوار کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور آج وہ دیوار کھڑی کر دی گئی ہے. سوال یہ کریں گے یا آپ اپنے وجود اور اپنی محنت سے اس دیوار کو گرا کر اپنے ملک کو گلزار بنائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. ہم نے سب سے پہلے اس آواز کو اٹھایا ہے اور ہم اس اپنی آواز کو گاؤں گاؤں اور قصبے قصبے پہنچانا چاہتے ہیں. آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو, اپنے ملک میں امن و سکون کو قائم رکھنا چاہتے ہو, جس ملک میں 150 سال تک اپنے بزرگوں کی قربانی کو دیکھو اور اس قربانی دیوار کو گرانے کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دے دو. میں جو بات کہہ رہا ہوں نوشتہ دیوار کو پڑھو, اخبارات پڑھو, ٹیلی ویژنوں کو دیکھو, حالات کو دیکھو گرد و پیش کی. اگر نہیں سنبھلو گے, اپنی زندگی کو نہیں بدلو گے, مر جاؤ گے, مٹ جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. ملک بھی نہیں رہے گا, ملک میں بسنے والے بھی نہیں رہیں گے. 20 کروڑ آدمی کو کہوبارہ کرنے نعرہ لگاؤ کہ ہمالیہ کی چوٹیوں تک پہنچے. نعرے
تکبیر تکبیر ارشد مدنی رسول شیخ الاسلام. میرے بھائی میں دو بات کہنا 50,000 سال سے نہیں بستے بلکہ ہزاروں سال سے بستے ہیں. آج بھی لوگ دیہاتوں میں جانتے ہیں کہ ہمارا کون سا دادا تھا جس کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹا ہندو رہا دوسرا اولاد ہے, اور یہ مکانات اس باپ کی اولاد ہے جو مسلمان نہیں ہوا. ان کے دکھ درد میں شریک ہے, دکھ سکھ میں شریک ہے. زندہ کرنا پڑے گا آپ کو, اس دیوار نفرت کو گرانا پڑے گا, آپ کرنا پڑے گا, آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. جمہوریت زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, مساوات زندہ باد, عدالت مردہ باد. میں کہتا ہوں ارباب مدرسہ بھی خون اپنی تعلیم کو دکھلائیں. وہ جو ماحول کے اندر خرابی ہے بتلائیں, سمجھائیں, دکھلائیں. نہ تیر ہے, نہ تفنگ ہے, نہ تلوار ہے, نہ نفرت ہے. ہم تو امن و شانتی کا پیغام دیتے جو ہماری حقیقی زندگی ہے. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کرو گے زندہ نہیں رہ سکتے, اپنے اداروں کو زندہ نہیں رکھ سکتے. ہوائیں چل رہی ہیں دیکھو, ہندو کو دینا چاہیے, سکھ کو دینا چاہیے, کرسچن کو دے, سب پریشان ہیں. ہوگا کیا اور کیا ہو گیا. سب سے زیادہ پریشانی مسلمان کے لیے ہے, اس لیے کہ اس کی تعداد سب سے زیادہ بڑی ہے. فرقہ پرست اور دنیا کے سارے فرقہ پرست, میں کہتا ہوں جتنا مسلمان سے خائف ہے ایٹم بم سے اتنا خائف نہیں ہے. اس ماحول کو تبدیل کرنا ہوگا, اور وہ تبدیل جبھی ہو سکتا ہے گاؤں در گاؤں مسلمان اپنے برادران وطن کو بلاؤ, ایڈمنسٹریشن کو بلاؤ, ان کی توادع کرو, انہیں قریب کرو. گاؤں اور شہر اور قصبے کے وہ باعزت لوگ جو عزت کی زندگی گزارتے, اس دھوکے میں مت ہو. اپنے زمین کو خود مضبوط کرو, اپنے پیروں کو مضبوط کرو, اپنی در و دیوار کو مضبوط کرو. وہ مضبوطی کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ پیار و محبت کو جنم دو, ہر آدمی کے ساتھ جنم دو, چاہے اس کو مذہب دے دو. یہی تعلیم ہے دین کی. اللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی نہیں ہے, یہ سب کے سب شرک کرنے والے اور بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں, مگر رسول اللہ کو جو فطرت دی گئی ہے, جو اخلاق دیے گئے نبوت سے پہلے, وہ یہ اخلاق ہے. وہ سب مشرک ہیں, مورتی پوجا, ان کے بوجھ کو آپ اپنی گردن کے اوپر لیتے ہیں. یہ مسلمان نہیں ہے. وہ تقسم المعدوم, اور وہ انسان جس کے پاس 2 کوڑی بھی نہیں ہے, آپ اس کو قسم کراتے ہیں یا دنیا تو ان سے بھاگتی ہے. وہ تقسیم المعدوم, آپ اس لاچار اور غریب و فقیر انسان کو لاتے ہیں اور لا کر اس کے لیے چارہ گری کرتے ہیں. یہ صفت ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں اب تک ایمان کی رمق نہیں ہے. آپ جب بولتے ہیں تصدق الحدیث, آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. حالانکہ وہ لوگ ابھی تک دنیا میں جزیرۃ العرب کے اندر مومن نہیں ہیں. مکے میں ایمان کو کوئی جانتا ہی نہیں. فرماتے ہیں وَتَصْدُقُ الْحَدِيثُ وَتُؤَدِّي الْأَمَانَةَ, اے محمد آپ ہر ایک کے حق کو ادا کرتے. مسلمان